اپنے کتوں کو خیرات عطا فرما دیجیے، اپنے کتوں کو ٹکڑا پھینک دیجیے سرکار۔ اے اشرف ہمیں نہ آزمائیے، ہم آزمانے کے لائق نہیں، ہم آپ کے غلام ہیں سرکار، ہم آپ کے منگتے ہیں سرکار۔ یہاں پہ آپ کے شہزادے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو آپ کو ان کو واسطہ دیتے ہیں، ان کے طفیل سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ میں نے آپ کے مہدی اور ہادی کو کھڑا کر دیا ہے سرکار، سرکار ہم سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے سرکار، ان خداموں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے سرکار، اپنا کرم فرما دیجیے۔ اے میرے آقا آپ سے سب روشن ہے، سب دور فرما دیجیے۔ پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ خود مجھے بتائیں کہ یہ بے شرم لوگ، یہ مشرک لوگ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قبر والے کو سجدہ نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں مانگتے، اس قبر والے کو اپنا مشکل کشا مان کر اس سے منتیں فریادیں نہیں کرتے۔ ان قبر پرست مشرکوں کے آپ نے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے کہ یہ کس سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے یا پھر اس قبر والے سے۔ ہم نے بھی ضد کر لیا ہے کہ لیں گے تو اپنے اشرفی کی چوکھٹ سے لیں گے، نوازے گا تو میرا اشرفی نوازے گا۔ اور یہ یقین تو اسی لیے ہے نا کہ آپ نے صدا نوازا ہے، کبھی محروم نہیں کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو بھی میری چوکھٹ پہ رہے گا انشاءاللہ کبھی محروم نہیں لوٹے گا۔ سرکار یہ تو ہم بارہا دیکھتے چلے آئے ہیں، جو جس پریشانی کو لے کر آپ کی چوکھٹ پر آ گیا ہے۔ مایوس زندگیوں کو بہاریں مل گئی ہیں، روٹھی ہوئی مسکراہٹ کو ہنسی مل گئی ہے۔ میرے سرکار کرم کر دو، عطا کر دو ان غلاموں کو۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم۔ کرو اپنے غلاموں پر بس ایک نظر خواجہ، آباد خدا رکھے تیرا چشت نظر خواجہ، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز۔ سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، کہ دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے۔ اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جو حالت انسان کی اپنے رب کے سامنے دعا مانگتے وقت ہونی چاہیے، وہ ان کی اپنے سو کالڈ مر چکے بزرگ کی قبر کے سامنے ہو رہی ہے۔ وہ شخص جو کہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، اس کو خود کو اپنے انجام کا نہیں پتا کہ وہ بھی اللہ کے حضور بخشا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ جنتی ہے الا ماشاءاللہ، لیکن جہنمی لوگوں کی کنفرمیشن خود قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو پکارتے ہوئے مر گیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور انڈین سب کانٹیننٹ کے زیادہ تر بزرگوں کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان سب کی کرامات کے نام پر قصے کہانیاں مشہور ہیں، مطلب نہ کوئی دین کی خدمت، نہ کوئی امام بخاری، امام مسلم جیسا ایکسٹرا آرڈنری کام، نہ کسی نے قرآن کا ترجمہ کیا، نہ حدیث پر کوئی کام کیا، نہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کام کیا، بس قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کے سب اسی طرح کے تھے، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسی میجورٹی کے ماننے والے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ یہ قبر والے کے سامنے خود کو ایسا حقیر اور کمزور دکھا رہے ہیں جیسے ان کے سامنے ان کا رب موجود ہے۔ مطلب حد دیکھیں کہ یہ شخص خود کو کہتا ہے کہ آپ کے کتے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اپنے ماننے والے کتوں کو ہڈی ڈال دیں، استغفر اللہ۔ اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس بندے نے بات تو ٹھیک کی ہے، کیونکہ جو ایک اللہ کا نہیں ہوتا وہ اسی طرح سے در بدر کتوں کی طرح ہڈی کی تلاش کے اندر در بدر پھرتا رہتا ہے، جیسے یہ لوگ جو دربار دیکھتے ہیں وہاں پر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ پاک کتنا صبر کرنے والا ہے کہ ان لوگوں کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی ہے۔
کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا ان کی حرکتیں دیکھ کر خون کھولتا ہے، لیکن اللہ پاک ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ وہی ہے جو کہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کرنا شروع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پر ایسا الزام لگاتے ہیں کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مطلب یہ اتنا بڑا اور اللہ کی ذات کو ناراض کرنے والا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اتنا صبر والا ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو چاہوں گا اپنی رحمت سے گناہ بخش دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ جو لوگ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں، ان کے پیر و مرشد دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے۔ الو کی آنکھ کو نیند نہ آنے پر پہن لینا۔ کسی کو نیند نہ آتی ہو، اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا، یہ پہن لے، کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا نا تو اب اس کو نیند آ جائے گی۔ کیلے رکھنے کا مدنی طریقہ اور اس کے علاوہ کھیرا چھیلنے کا مدنی طریقہ اور اس کے علاوہ شرک کی دعوت دینے والی بے تکی جہالت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ وزن کیلے ہیں نا، دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یہ دب کر تو پچک جائیں گے، اگر وہ کرے تو یوں رکھتے ہیں تو اچھا۔ پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا۔ ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے بس اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے یا پھر قبر والے کا نام لے کر اس سے دعا مانگی جا رہی ہے؟ اور ہندوؤں کی طرح پتھر اٹھا کر منتیں مرادیں مانگنا، کیا یہ رسول اللہ کے دین کی تعلیم ہے یا پھر بت پرستوں کا دین ہے؟ اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا۔ مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا، والد صاحب نہ اٹھا سکے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ویسے آپ اس کو اٹھائیں تو اچھا خاصا مشکل کام ہے، لیکن اگر 11 بندے اس کے نیچے انگلی رکھیں اور کسی بھی اللہ کے ولی کا جو ہے نا وہ دل میں تصور کریں تو یہ اٹھ جاتا ہے حضرت۔ اور میں نے دعوت اسلامی والوں نے جب اس کو چلایا تھا میں نے تب بھی دیکھا تھا، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ حضرت ایک باب اللہ کا فضل۔ Hey, I've seen this one. بھگوان شیو اور ماں کالی کے درشن کے بعد آپ مندر پریسر میں چمتکاری پتھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مانیتا ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے والے کی منوکامنا پوری ہوتی۔ کہا جاتا ہے اس پتھر کو وہی اٹھا پاتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے اور بھگوان شیو میں شردھا رکھتے ہیں۔ کئی بار اس پتھر کو بڑے سے بڑا پہلوان بھی نہیں اٹھا پاتا۔ دیکھیں جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ان کے لیے یہی سوال ہی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہ 1000 دلیلیں سن کر بھی آنکھیں بند کر لیں گے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ یہ سارے شرک کے اڈے ان لوگوں نے وسیلے اور توسل کے نام پر شروع کیے ہیں کہ نیک لوگوں کا واسطہ اللہ کو دے کر دعا مانگنا، حالانکہ یہ وسیلہ زندہ لوگوں کے لیے ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نیک بندہ زندہ ہے تو اس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں اور اس کا وسیلہ بھی اللہ کو دے کر دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بار وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ قبر کے اندر موجود ہے اور آپ اس کو مدد کے لیے پکاریں، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھیں کہ آپ کی مشکلیں وہ حل کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنا رب مان رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کا مشکل کشا ہونا، اس کی حاجتوں کو پورا کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ تمام صفات اللہ کے لیے خالص ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا وکیل مت بناؤ، مطلب مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، کسی وسیلے کی درمیان میں کسی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں وہ نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تم اللہ کے سامنے ایسی باتیں بناتے ہو جو کہ آسمانوں اور زمین کے اندر وہ نہیں جانتا، مطلب یہ لوگ جو شرک کی گندگی سے اللہ کو منسوب کرتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑھ کر واضح دلیل اس سفارش اور وسیلے کو جڑ سے ختم کرنے والی اور کیا ہو سکتی ہے؟
आगे चलें। सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह फरमाता है कि क्या लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को अपनी सिफारिश करने वाला समझा हुआ है। अब आ जाएं सूरह कसस की तरफ, जिसके अंदर अल्लाह फरमाता है कि दुआ के अंदर अल्लाह के सिवा किसी को शामिल ना करो। अल्लाह के सिवा किसी किस्म का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि दुआ करना भी दरअसल किसी की इबादत करना है, क्योंकि जिससे आप दुआ करते हैं उसको अपना मुश्किल कुशा मान कर करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खासियत है। हम मुसलमान सुबह शाम दिन में 5 मरतबा एक ही आयत दोहराते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तुझी को अपना हाकिम मानते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। मतलब अल्लाह ताला सुबह शाम इंसान से ये वादा लेता है कि मेरी ही इबादत करना, मुझी को ऑल सुप्रीम मानना, लेकिन इंसान वो मखलूक है कि शिर्क की गंदगी के अंदर डूबकर ये सब कुछ भूल जाता है। और इसीलिए तो अल्लाह ताला अपने बंदों से शिकायत करते हुए कहता है कि बंदों ने अल्लाह की अजमत उस तरह से पहचानी ही नहीं जैसा कि इसको पहचानने का हक था। देखें, दीन इस्लाम की बुनियाद ये ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब साफ और सीधा है कि कायनात की हर ताकत, हर इख्तियार और हर किस्म की इबादत, चाहे वो सजदा हो, दुआ हो या इस्तगासा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वादहू ला शरीक के लिए है। कुरान करीम की वाज़े आयात, अहादीस मुबारका और अक्ल सलीम इस बात पर गवाह हैं कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई ऐसा पर्दा या दूरी नहीं है जिसके लिए किसी वास्ते या फौतशुदा हस्ती की दहलीज पर इंसानों को झुकने की कोई भी ज़रूरत हो। आप खुद सोचें कि जो ज़ात इंसान की शय रग से भी ज़्यादा करीब है, इसको पुकारने के लिए मट्टी के नीचे दफन बुजुर्गों को पुकारना ना सिर्फ अकल का दिवालियापन है बल्कि सरीहन शिर्क भी है। और इस शिर्क को वसीले या फिर मोहब्बत का खूबसूरत गिलाफ पहना देने से इसकी हकीकत बदल नहीं जाती। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से बुत परस्त अपने बुतों को खुदा नहीं मानते बल्कि अल्लाह तक पहुँचने का यानी सिफारिश करने का जरिया समझते हैं। आप सोचें कि क़यामत के दिन जब ये तमाम बुजुर्ग खुद अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे और इन मुशरिकों से अपनी बरात का ऐलान करेंगे, तो इन मज़ारों पर नाक रगड़ने वालों का क्या बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और उम्मत मुस्लिमा के हर एक फ़र्द को शिर्क की इस तारीक दलदल से निकाले और खालिस तौहीद को समझने और सिर्फ एक अल्लाह के सामने हमेशा सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज मैं दुनिया का ऐसा मंदिर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मुस्लिम संत की पूजा की जाती है और उनकी फोटो शंकर भगवान के साथ लगाई गई है। और ये मंदिर हिंदू रीति रिवाज से चलता है। यह है बाबा ताजुद्दीन का मंदिर, जो कि है नागपुर के छोटा ताजबाग में। कहा जाता है कि एक समय में लोग ताजुद्दीन बाबा को पागल समझकर नागपुर मेंटल एस्लम में बंद कर दिए गए थे और कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, बस सच्चे दिल से मांगना जरूरी है। यही है वो जगह जहाँ मंदिर की शांति भी है और दरगाह की बरकत भी।